الہ کا لفظ قرآن مجید نے ہر اس چیز کے لیے استعمال کیا ہے جو انسان کی وفاداری اور وابستگی کا مرکز بن جائے، اور ایسا مرکز بن جائے کہ انسان اس کے پیچھے دوڑے اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے۔ یہ اپنی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور انسان کا اپنا نفس بھی الہ بن سکتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا دیا؟ یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفیاء اور اپنے مرشدین کو اپنا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم عیسائی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئی نہیں کہ آخر ہم اپنے علماء کو کیسے اپنا رب بنا لیں۔ چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ ہم تو ان کو سجدہ نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے، تو کیا بات ہے کہ ان کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم رب بنا لیں؟ آپ نے کہا کہ جس کو وہ حرام قرار دیتے ہیں اس کو تم حرام سمجھتے ہو، جس کو وہ حلال قرار دیتے ہیں اس کو تم حلال سمجھتے ہو۔ قانون سازی کے سارے اختیارات ہم نے ان کے حوالے کر دیے، وہ انسان بھی رب ہو۔ تو قرآن کی دعوت صرف اتنی نہیں ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ جتنے الہ ہیں وہ سب غلط ہیں اور ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور انبیاء کی دعوت صرف اتنی نہیں ہے کہ وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو، بلکہ اس کے ساتھ ہی کہ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، کہ جو لوگ اس اللہ کی بندگی سے نکل جانے والے ہیں اس حد سے، ان کی اطاعت مت کرو۔